بلال صاحب، جو اس وقت چیلنجز ہیں اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ویل پوزیشن کرنا چاہیے. ہم سعودیز کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کیا ہے، ہمارا اس میں ایڈوانٹیج ہے. ہم نے لیبیا کے ساتھ، آذربائیجان کے ساتھ، ایون بنگلہ دیش کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، کچھ اور ممالک کے ساتھ آپ کی JF-17 کی چل رہی ہے، وچ از اے گڈ تھنگ. لیکن ہمیں اس کے لانگ ٹرم گینز ہونے چاہیے. ٹیمپریریلی خبر چھپوا کے خوش ہونے کی بجائے کیا اس کے لیے آپ پریپریشن کر رہے ہیں کہ ریجنل چیلنجز بھی ہیں لیکن اس میں اپرچونیٹیز بھی تلاش کی جا سکتی ہیں؟ جی نہیں بالکل صحیح بات ہے جی. دیکھیے ندیم صاحب، پہلی بات تو یہ کہ جسٹ 1 or 2 sentences آن دا وہ جو بورڈ آف پیس. دیکھیے آئی تھنک ون تھنگ دیٹ شوڈ بی اپریشیٹڈ از کہ فلسطین اور غزہ میں امن اور ریکنسٹرکشن اور ایڈ کے لیے جو ہم سب کی خواہش ہے بطور ایک قوم کہ غزہ میں، فلسطین میں امن بھی ہونا چاہیے، انفراسٹرکچر بھی بننا چاہیے، لوگوں کو سہولیات بھی ملنی چاہیے، ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچنی چاہیے. اس کی ایک ایفرٹ کے اندر وی ہیو اے سیٹ آن دا ٹیبل. آئی وڈ رادر وی ہیڈ اے سیٹ آن دیٹ ٹیبل دین ناٹ. دیکھیے آگے جو اس کی پروگرس ہوتی ہے اس میں ہم بھی یہاں ہیں، آپ بھی یہاں ہیں، مگر اٹ از بیٹر اف وی آر دیئر اینڈ وی آر ایبل ٹو ہیو اے وائس اینڈ این انفلوئنس ان انشورنگ دیٹ. دوسری بات یہ کہ آئی تھنک آج ایک اور چیز جو خوشائن وہاں پہ میرے خیال سے جو اعلان ہوا، علی غاد صاحب جو کہ ہیڈ آف دا انٹرم گورنمنٹ ہیں، جس کا آپ پہلے ذکر کر رہے تھے، میرے خیال سے انہوں نے کہیں ویڈیو لنک پہ آ کے اس چیز کا بھی اعلان کیا کہ رفح کراسنگ جو ایجپٹ اور غزہ کے درمیان ہے وہ مئی 2024 کے بعد پہلی دفعہ اب ہفتہ یا 2 ہفتوں میں کھل جائے گی. So there is some progress, and if these incremental improvements can be achieved through this board یا this platform, then I think it would be worthwhile. جو آپ نے دوسری بات کی ندیم صاحب، دیکھیے یہ بات، پہلی بات تو یہ کہ I think بڑا اچھا رہا ہے کہ جس طرح کی ہماری ڈپلومیٹک سکسیسز رہی ہیں، اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس کو ہمیں آگے ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا into economic gains as well for our people, overall for our defense and the prosperity of our country. تو دیکھیے اس میں اب اگر آپ امریکہ دیکھیں تو امریکہ کے ساتھ آپ کو ایک ریلیٹیولی بہتر ٹریڈ ڈیل ملی. اسی طرح آپ بنگلہ دیش کے ساتھ پہلی دفعہ، اس سے ہماری ایکسپورٹ گروتھ نہیں ہوئی. نہیں دیکھیے مگر آپ نہیں دیکھیے ایکسپورٹ گروتھ کے اپنے چیلنجز ہیں اور وہ ہم نے عبور کرنے ہیں، مگر آپ یہ تو مان سکتے ہیں نا کہ کم ٹیرف ہونا پہلے سے بہتر تھا، یا کہ آپ کی ایکسپورٹس آر مور لائکلی ٹو بی سولڈ ٹوڈے دین یسٹرڈے. مطلب کہ ادر چیلنجز اسائڈ، آپ کے ٹیکسیشن کے چیلنجز ہیں. somehow I feel کہ ہم اتنے مشکل چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ان ہاؤس گھر کے اندر بیٹھ کے بہت ساری چیزوں کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی مڈل ایسٹ میں اب آپ ایک سٹیک ہولڈر ہیں سعودی ڈیفنس ڈیل کے بعد، اور جتنا اس وقت چیلنج مڈل ایسٹ کے اندر ہے کسی دنیا کے خطے میں نہیں ہے. مڈل ایسٹ میں اپرچونیٹیز بھی ہیں، آپ جائیں UAE کی مارکیٹ کھولیں، آپ کے اوورسیز ورکرز جا سکتے ہیں، سعودی عرب سے ڈیل کریں، اوورسیز ورکرز جا سکتے ہیں. ہمیں یہ اپرچونیٹیز بھی ہیں اور چیلنجز بھی ہیں. میں تو اپرچونیٹیز کو چاہتا ہوں کہ آپ یوز کریں. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ان سب بائیلیٹرل ریلیشنز کو اکنامک اور ٹریڈ ڈپلومیسی میں تبدیل کرنا ہی ہمارا ہدف بھی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب جگہ جگہ یہ بات کرتے بھی ہیں، اور اس کے اوپر ایفرٹس ہو بھی رہی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی بھی. چاہے وہ چلیں سعودی ڈیفنس پیکٹ تو ہو گیا، مگر اگین آن دی اکنامک فرنٹ ایز ویل یو ول سی UAE نے اس کے بعد جا کے انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کیا. تو دس از اے چیلنج.